بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ اماں روز ابا کی قبر پر جاتی اور کسی کو ساتھ نہ لے جاتی۔ ہم کچھ نہ کہتے کہ اب وہ اکیلی ہو گئی تھی۔ ایک دن اماں اچانک رات کو ہسپتال چلی گئیں اور بولی میری دوست بیمار ہے، میں گھر میں تھا۔ ابا کی یاد آنے لگی تو بائک کی چابی اٹھائی اور قبرستان چلا گیا۔ جب دیکھا وہاں پہلے سے کوئی کھڑا ہے، غور سے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہاں تو اماں تھیں۔ میں فوراً چھپ گیا۔ جب میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اماں ابا کی قبر کی مٹی ہٹاتی وہاں اپنے پرس سے کاغذ نکال کر دفنا رہی تھیں، میرا دل عجیب ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد اماں گئیں تو میں بھاگتا ہوا وہاں گیا اور جلدی سے مٹی ہٹا کر وہ کاغذ نکالا اور کھول کر دیکھا تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ اس میں ابا کی وفات کو آج 5واں روز تھا۔ پورے گھر میں صف ماتم تھا۔ ہم پانچوں بہن بھائی بہت ہی جلد یتیم ہو گئے۔ اماں بھی بے حد نڈھال ہو گئیں۔ بیوگی کی چادر اوڑھے وہ اس قدر نڈھال سی پورے گھر میں پھرتیں، ان کی یہ حالت ہم سے دیکھے ہی نہ جاتی۔ سارے بہن بھائیوں میں ہی کچھ سمجھدار تھا اور 10ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ باقی سارے بہن بھائی چھوٹے تھے اور ابھی کچھ زیادہ سمجھ بوجھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ باقی چچا اور تایا کے بارے میں اماں کا یہی خیال تھا کہ وہ نامحرم ہیں، اور سب سے بڑھ کر جس طرح سے اماں بیوہ ہوئی تھی وہ کہتی تھی کہ اب ان لوگوں کو یہاں ہمارے آنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا پڑے گا۔ بڑے تایا نے بڑا زور لگایا کہ ہم لوگ ان کے ساتھ جا کر ان کے گاؤں میں ہی رہ لیں، لیکن اماں نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر کبھی بھی کہیں نہیں جائیں گی، اس لیے اب میری عدت تک میرے گھر میں مرد حضرات نہ ہی آیا کریں تو بہتر ہے۔ تایا اور چچا لوگ سر جھکا کر خاموشی سے باہر نکل گئے۔ اماں عدت میں بیٹھ گئیں۔ بس سارے مشورے کرنے اور دن بھر کے تمام معاملات کا جائزہ لینے کے لیے وہ رات گئے مجھے اپنے پاس بلا لیتی اور کہتی کہ میں گھر میں اب بڑا ہوں، اس لیے یہ کہ سارے بہن بھائیوں کا بھرپور خیال رکھنا ہے، اور ہاں اگر کوئی تمہارے باپ کی موت کے بارے میں آ کر دریافت کرے تو کہہ دینا کہ طبیعی موت تھی، لیکن یہ کہ اگر کوئی ذرا بھی کریدے تو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اماں کے اس پر اسرار طریقے سے بات کرنے میں کچھ الجھ سا گیا تھا، لیکن میں اس وقت اماں کے غم کو جانتے ہوئے چپ چاپ ہر بات سن رہا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر آیا تو اماں کی سسکیوں میں روتی ہوئی آواز نے مجھے بھی پریشان کر دیا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور اماں کی عدت بھی پوری ہونے والی تھی۔ اماں کی عدت ختم ہونے سے ایک دن پہلے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ہم سارے بہن بھائی کھانا کھا رہے تھے کہ اس دستک نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے بھائی بہنوں کی طرف دیکھا تو وہ کچھ گھبرائے ہوئے تھے۔ میں انہیں تسلی دے کر اٹھا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے 2 مرد کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ تمہارے والد کی وفات کا افسوس کرنے آئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تمہارے والد کی قبر کہاں ہے۔ اس بات پہ میں کچھ پریشان ہوا کیونکہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ مجھے ایک دم سے اماں کی بات یاد آ گئی، کوئی زیادہ کریدے تو بات کو ٹال مٹول میں بدل دینا۔ کچھ دیر تک ان آدمیوں کو دیکھتے ہوئے چپ رہا، پھر بولا کہ ابا کی قبر کے بارے میں نہیں جانتا کیونکہ میں چھوٹا ہوں، ہمیں کوئی بھی قبرستان نہیں لے کر گیا۔ کچھ دیر تک وہ میری طرف دیکھتے رہے، پھر کہتے چلو ہم خود ہی دیکھ لیں گے۔ ان کے آخری الفاظ نے مجھے بے حد پریشان کر دیا۔ خیر میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی بلکہ اماں سے بھی چھپائی۔ اگلے دن اماں کی عدت بھی ختم ہو جانی تھی۔ میرے ماموں لوگ آئے ہوئے تھے۔ اماں عدت سے اٹھ گئی تھیں لیکن وہ بہت ہی کمزور لگ رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھیں شدید پرنم ہو گئیں۔ اماں نے ہم سب کو بے حد پیار کیا اور کہنے لگیں کہ میں اب اپنے بچوں کی ماں بھی ہوں اور باپ بھی۔ یہ بات سن کر میرے غم میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ شام تک سارے مہمان بھی واپس چلے گئے اور اب ہم لوگ خود ہی گھر میں تھے۔ ابا ایک سرکاری نوکری کرتے تھے، اس لیے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوا۔ ایک شام کو ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے کہ اماں کہیں جانے کی تیار تھیں۔ ہمارے پوچھنے پہ بتانے لگی کہ ان کی کوئی دوست بیمار ہے، ہاسپٹل میں داخل ہے، اس لیے میں اسے پوچھنے جا رہی ہوں۔ ہم لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اماں بڑے صدمے سے 2 4 ہوئی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ کچھ دیر کے لیے گھر سے نکلیں تاکہ ان کا ذہن کچھ تر و تازہ ہو سکے۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں اب آپ کو باہر لے جاتا ہوں بائک پہ، لیکن اماں نے اپنے پرس کو کندھے پہ ڈالا اور یہ کہتے ہوئے نکل گئیں کہ نہیں میں اکیلی ہی جاؤں گی۔ خیر ہم لوگ خاموشی سے بیٹھ گئے، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں کچھ عجیب سی کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ اماں یوں کبھی ابا کی موجودگی میں ایسے اکیلے کبھی باہر نہیں گئی تھیں، لیکن اب تو ابا بھی نہیں ہیں، پھر اماں یوں کیوں اس انداز سے اور تیزی سے گھر سے نکل گئیں۔
خیر میں نے سر جھٹک دیا اور ان سوچوں کو ذہن سے نکال دیا۔ چھوٹی بہن جو نہم میں پڑھتی تھی وہ کچن سمیٹنے میں لگ گئی اور میں ابا کے کمرے میں چلا گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے آج ان کی بے حد یاد آ رہی تھی۔ ان کے کمرے میں جا کر ان کی چیزوں کو چھو کر دیکھتا رہا، ہر چیز سے ان کی خوشبو آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا، تو سکون کی تلاش میں نے بائک کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ بائک کا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ قبرستان گھر سے کچھ فاصلے پہ تھا۔ میں جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوا تو ابا کی قبر کی طرف پیدل ہی چلنے لگا، لیکن یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ابا کی قبر کے پاس پہلے سے ہی کوئی کھڑا تھا۔ وہاں اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر ابا کی قبر پر پڑی تو میں نے غور سے دیکھا تو میری روح تک لرز گئی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی ماں تھی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور چھت پہ آسمان گر پڑا، کیونکہ اماں تو کبھی بھی ہم سے جھوٹ نہیں بولتی، پھر آج یہ سب کیوں؟ اگر ان کو قبرستان ہی آنا تھا تو مجھے بتا دیتی۔ ابھی میں یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ سوچا کچھ آگے بڑھتا ہوں، اماں سے پوچھتا ہوں کہ وہ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں۔ ابھی میں اماں کی طرف جانے ہی لگا کہ میرے پیر وہیں رک گئے۔ جب میری ماں نے اپنے پرس میں سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا، میں فوراً سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا تاکہ سب کچھ آسانی سے دیکھ سکوں۔ اماں نے اپنے پرس سے وہ کاغذ نکالا اور قبر کی مٹی ہٹانے لگی۔ وہ یہ کام بڑی ہی جاں فشانی سے کر رہی تھیں، جیسے ہی یہ کام سالہ سال سے کرتی آ رہی ہوں۔ میں بڑے ہی غور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اماں نے قبر کے اوپر سے کافی ساری مٹی ہٹائی اور اس کاغذ کو اس مٹی میں دبا دیا۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اماں نے اسی طرح اس مٹی کو واپس اسی قبر پہ رکھ دیا۔ اب وہ چاروں طرف سے مٹی کو دبا دبا کر ایسے یکجاں کر رہی تھیں کہ کسی کو بھی شک نہ ہو کسی نے اس کے اوپر مٹی کو ذرا سا بھی ہلایا ہے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر حیران و پریشان تھا کہ اماں کیا کرتی پھر رہی ہیں۔ اس کے بعد اماں چپکے سے دبے پاؤں چلتی ہوئی قبرستان سے باہر جانے والے راستے کی طرف جا رہی تھیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ رات بھی ہو چکی ہے، اب یہاں سے تو میں اماں کو کوئی رکشہ وغیرہ بھی نہیں ملتا، تو پھر اماں کیسے جائیں گی؟ میں ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک رکشہ آیا، اچانک ہی کہیں سے نمودار ہوا اور اماں نے اس رکشہ والے سے کوئی بات بھی نہیں کی اور جلدی سے اندر بیٹھ کر چلی گئی۔ میرے اوسان تو کافی دیر تک بحال ہی نہیں ہوئے۔ جب مجھے کافی دیر گزر گئی ایک ہی حالت میں بیٹھے ہوئے تو میں کچھ ہوش میں آنے لگا۔ اچانک ایک کتا بھونکنے لگا، میں مکمل طور پر ہوش میں آ گیا۔ پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ میں اس وقت کہاں پہ ہوں اور کیا کرنے آیا تھا۔ جب میں نے کلائی پہ بندھی گھڑی پہ نظر ڈالی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں گھر سے نکلا تو ابھی مغرب کی اذانیں نہیں ہوئی تھیں اور مجھے یہاں بیٹھے ہوئے اتنا وقت بیت گیا ہے، رات کے 10 بج گئے ہیں۔ میں ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور بجائے اس کے کہ میں گھر کی جانب چلوں، میں نے ابا کی قبر کی جانب رخ کر لیا۔ میں چلتا جا رہا تھا اور اماں کا تصور آنکھوں میں مرچیں بھر رہا تھا۔ میری ماں ایسی کبھی بھی نہیں تھی جیسا کہ آج میں نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے ابا کی قبر کی طرف جاتے ہوئے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے تمام واقعات یاد آنے لگے، جیسے میں اماں کو کبھی بھی اکیلی مارکیٹ تک نہیں گئی تھی، آج ہوں تنہا کیسے اس قبرستان میں آ گئی تھی۔ ابا کی قبر تک جاتے جاتے مجھے اس دن والے آدمی بھی یاد آ گئے۔ میں نے یہی سمجھ لیا کہ یقیناً ان کا بھی ابا کی موت سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوگا۔ میں انہی خیالوں میں ابا کی قبر تک پہنچ گیا اور جھکتے ہوئے اس مٹی کو ہٹانے لگا تاکہ اس کاغذ کو باہر نکال سکوں جو ابھی ابھی اماں یہاں چھپا کر گئی تھیں۔ میں نے مٹی ہٹائی اور ہٹاتا ہی گیا لیکن مجھے کاغذ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ میں حیران تھا کیونکہ میرے علاوہ تو یہاں کوئی آیا بھی نہیں تھا، تو پھر وہ کاغذ کہاں گیا؟ کہیں وہ کاغذ اماں نکال کر تو نہیں لے گئیں اپنے ساتھ؟ اگر اماں نے ایسا ہی کرنا تھا تو یہاں اتنی محنت کیوں کرتی؟ میں نے مٹی کو مزید ہٹانا شروع کیا اور نیچے گہرائی میں جا کر مجھے ایک کاغذ ملا۔ میں نے اس کاغذ کو جلدی سے باہر نکالا اور اسے جھاڑا اور اس پر لکھی تحریر کو قبرستان میں لگے ایک بلب کے نیچے لے جا کر پڑھنے لگا۔ میں نے کاغذ کو کچھ ترچھا کر کے دیکھا تاکہ واضح انداز میں اس کو پڑھ سکوں۔ جیسے جیسے وہ تحریر واضح ہوتی گئی میری روح لرزنے لگی کہ اس میں جو لکھا ہوا تھا اس کو پڑھنے کے بعد ایک ہی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، میرے ابا ہرگز نہیں، میرے ابا ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ میں نے جیسے ہی تحریر پڑھی تو اپنے سر میں وہیں سے مٹی لے کر خاک ڈالنے لگا کہ میرے لیے تو میرے والد ہی اس پوری دنیا کے ہیرو تھے، پھر ابا جی نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کئی بے ترتیب سے آنسو میری رخساروں پر بہہ نکلے۔ میں نے آنسو صاف کیے اور کاغذ کو میں نے وہیں پہ رکھ دیا
पूरा रास्ता मेरा ज़हन भटकता रहा कि एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। अगर यही हकीकत सब कुछ है, तो मैं घर नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा तो घर है ही नहीं। फिर मैं कहाँ जाऊँ? यही सोचते-सोचते मैंने वापसी की राह ली। यही पूरा रास्ता सोचता रहा कि कभी किसी के वालिद ये सब कुछ भी कर सकते हैं क्या? मैं घर कैसे आया? किस तरह से रास्ता कटा? मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। बस मेरा ज़हन बिल्कुल माऊफ़ हो चुका था। मैं जैसे ही घर में दाख़िल हुआ तो अम्मी सामने ही खड़ी हुई थीं। वो बड़े कड़े तेवरों से मेरी तरफ़ देख रही थीं, जैसे मुझे कुछ तलाश कर रही हों। "कहाँ गए थे तुम?" इस वक़्त मैं कुछ बोला ही नहीं। "बिलाल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ।" "अम्मी, मैं कहीं नहीं गया था, बस अब्बा की याद आ रही थी तो कब्रिस्तान गया था।" मैंने इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज़ में कहा, "बिलाल, तुम कब्रिस्तान गए थे? क्यों गए थे? हाँ, जवाब दो। जब मैंने सख्ती से मना किया था कि कब्रिस्तान में बच्चों में से कोई भी नहीं जाएगा, तो फिर तुम क्यों गए थे?" "अम्मी, मैं, वो, अब्बू।" "बस, अब मज़ीद कुछ मत कहो। किसी भी बात की समझ तुम लोगों को आती ही नहीं। जिस बात से मना करो तुम लोग वही करते हो।" अम्मा का गुस्सा किसी भी सूरत में कम नहीं हो रहा था। अम्मा की गुस्सैली आवाज़ सुनकर बाकी छोटे बहन भी डर गए। एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। "माफ़ कर दें अम्मी।" मैंने हाथ जोड़कर अम्मी से माफ़ी माँगी और अपने कमरे में चला गया। बाद में अम्मी ने दूध का गिलास भिजवाया। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने उसे एक तरफ रख दिया और सोचने लगा कि ये सब कुछ क्या है। अब्बा ने तो पूरी ज़िंदगी हमारे लिए मशाले राह बनने की कोशिश की, लेकिन अब जबकि वो दुनिया से जा चुके हैं, तो फिर ये कैसे इंकशाफ़ात हो रहे हैं। बखिया पूरी रात यही सोचने में गुज़र गई। सुबह जब उठा तो सब मामूल के कामों में मसरूफ़ थे। मैं बाहर सहन में ही बैठा हुआ था कि अम्मा ने किचन की खिड़की में से मुझे आवाज़ दी और साथ ही ये कहा कि आज छोटे बहन-भाइयों को मामू की तरफ छोड़ आना। बाप की मौत ने इन्हें निढाल करके रख दिया है। मैंने झुके सर के साथ जी कहा, बुझे दिल के साथ नाश्ता किया और फ़ौरन इनको लेकर निकल पड़ा। अभी आधे रास्ते में ही पहुँचे थे कि छोटी बहन कहने लगी कि अम्मा ने एक छोटा-सा बैग दिया था जो मामू को देना है। वो तो गलती से कमरे में ही रह गया है। ये बात सुनते ही मैंने बहन से पूछा कि वो बैग बहुत ज़रूरी था? जी भई, अम्मा ने कहा था कि हर सूरत में लेकर जाना। चाहे अपनी कोई चीज़ रह भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बैग लाज़मी लेकर जाना। अब मैं या तो सारे बहन-भाइयों को लेकर घर वापस जाता या फिर इनको मामू की तरफ छोड़कर दोबारा घर जाकर वो बैग उठाकर लाता। मुझे दूसरे वाला ऑप्शन ही बेहतर लगा, क्योंकि यहाँ से मामू का घर तो करीब ही था। मैंने छोटी को सारी बात बता दी और इनको लेकर मामू के घर की तरफ बढ़ गया। तकरीबन 15 मिनट के बाद हम लोग मामू के घर थे। 10 मिनट बाद मैं दोबारा वहाँ से निकला और आधे घंटे में गली में पहुँच गया। जो ही गली में पहुँचा तो एक सफ़ेद करोला गाड़ी को अपने घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने पाया। इसे देखकर तो हैरत हुई, लेकिन चुपचाप घर के दरवाजे पे पहुँच गया। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। 2 से 3 दफ़ा घंटी दी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर मैं पिछली गली में गया, वहाँ भी एक हमारे घर का दरवाज़ा था। इसकी चाबी ज़्यादातर मेरी जेब में ही होती थी। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में मलबूस मेरे घर के दरवाज़े के बिल्कुल पास ही खड़ा था। मुझे देखकर भी वो वहाँ से नहीं हटा। मैं जब करीब पहुँचा तो वो जल्दी से गली की दूसरी तरफ चला गया। इस दरवाज़े पे आकर मैंने ताला खोलने की कोशिश की। ताला खुल गया। जैसे ही ताला खुला, अंदर से अम्मा की हँसने की आवाज़ें और साथ ही साथ बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे लगा कि शायद कोई हमसाई आकर बैठी हुई है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि चलो शुक्र है कि मेरी माँ इतने अरसे बाद कुछ देर के लिए ही सही, कुछ तो मुस्कुराई ना। अम्मा की एक दफ़ा फिर से खिलखिलाकर हँसने की आवाज़ आई, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज़ों ने मेरे पाँव वहीं मुंजमद कर दिए। दूसरी तरफ कोई निस्वानी नहीं, बल्कि एक मर्दाना आवाज़ थी। मेरे सर पे आसमान ही गिर पड़ा जब 2 मर्द मेरी माँ के करीब ही बैठे थे। अम्मा ने उनके लिए अच्छा खासा इंतज़ाम किया हुआ था। वो मेरी माँ को इस अंदाज़ में देख रहे थे कि जैसे कभी औरत देखी ही ना हो। अफ़सोस, सत अफ़सोस, ये सब कुछ देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। इन मर्दों को जब मैंने गौर से देखा तो मेरी रूह लर्ज़ गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उस दिन वाले ही जो दोनों मर्द थे जो बाहर दरवाज़े पे आकर मेरे अब्बा की मौत और फिर उसकी कब्र के बारे में पूछ रहे थे, और आज यहाँ आकर हमारे घर में ही बैठे हुए हैं। मैं अभी जाकर इस ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी से छुटकारा हासिल करना चाहता था। मैं जैसे ही इस कमरे में दाखिल होने लगा तो एक आदमी उठकर खड़ा हो गया और उसके उठने की देर थी कि मैं वहीं रुक गया। वो आगे बढ़ा और अम्मा से कहने लगा, तुम सारी पिछली बातों को भूल जाओ।
جو کچھ بھی ہوا اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں، بلکہ سارے قسمت کے کھیل ہیں۔ دیکھو اب ہم پھر ایک ہی چھت تلے کھڑے ہیں، اب بھی وہی سب کچھ پہلے جیسا ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ وہ براہ راست اماں سے مخاطب تھا اور اماں سر جھکائے سب کچھ سن رہی تھیں۔ ایک دم سے نظریں اٹھا کر کہنے لگیں، یہ سب کچھ اب کیسے ممکن ہے؟ اب تو ہماری اولادیں بھی جوان ہو چکی ہیں۔ نہیں نہیں، اب یہ ممکن نہیں۔ ایک دم سے اماں رونے لگ گئیں۔ فاطمہ اگر تم چاہو تو سب کچھ ممکن ہے، وہ مرد ابھی تک سب کچھ پہلے جیسا کرنے پہ ہی تلا ہوا تھا۔ اچھا میں سوچ کر بتاؤں گی، مجھے کچھ وقت دو، اماں نے کسی کنواری دوشیزہ کی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرے سر پہ خون سوار ہو چکا تھا۔ میری ماں اس عمر میں آ کر یہ گل کھلائے گی؟ اس کو بس اتنی سی ہی محبت تھی میرے باپ کے ساتھ۔ میں انہی سوچوں میں مگن تھا جب ہی دروازے سے باہر گلی میں گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ میں بھاگتا ہوا پچھلی طرف سے گلی میں اگلی طرف جانے لگا، لیکن جیسے ہی میں بھاگ کر نکلا وہ گاڑی لے جا چکے تھے۔ میں جھکے ہوئے سر کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو اماں فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ شاید دوسری طرف ماموں تھے، لیکن اماں کی گفتگو سے ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ دوسری طرف ماموں ہیں، کیونکہ اماں کہہ رہی تھیں جی جی ابھی گئے ہیں، صبح سے ہی آئے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب آتے جاتے رہیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا اپنا گھر ہے، اس گھر میں آنے کے لیے آپ کو کبھی بھی اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ میں چپکے سے بیگ اٹھانے کے لیے اماں کے کمرے میں گیا، وہ فون میں ہی مصروف تھیں۔ میری آمد کی انہیں کچھ خبر نہیں ہوئی۔ میں نے چپکے سے بیگ اٹھایا اور پھر سے ایک دفعہ ماموں کے گھر کی طرف بائک کا منہ موڑ دیا۔ میں انتہائی تیز رفتاری سے بائک چلا رہا تھا کہ راستے میں ملنے والے لوگ کہہ رہے تھے کہ لڑکا کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا۔ گھنٹے کا سفر میں نے 15 منٹ میں طے کیا اور ماموں کے گھر جا کر ہی سکون لیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سکون تو نصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔ میرے جیسے بد نصیب کی زندگی تو ویسے ہی سکون کی ہی جا چکا تھا۔ ابھی میں ماموں کے گیراج میں ہی تھا کہ وہیں سفید رنگ کی کرولا گیراج میں کھڑی نظر آئی۔ میرے دماغ نے بالکل ہی کام کرنا چھوڑ دیا۔ جیسے ہی میں اندر ڈرائنگ روم کی طرف گیا تو وہاں کا منظر میرے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کو کافی تھا کہ وہی دو آدمی انہی سفید کپڑوں میں ماموں جی کے ساتھ خوش گپیاں کرنے میں مصروف تھے۔ وہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارے باتیں کر رہے تھے جیسے دنیا میں کوئی اور کام ہی نہیں۔ فاطمہ کو بڑی ہی مشکل سے منایا، کسی صورت میں ہی نہیں مان رہی تھی۔ ارے مان ہی جانا تھا، ایسی بھی کیا کمی تھی جو اس نے ماننا نہیں تھا۔ ماموں بھی بڑے خوش تھے کہ یہ سب اس بات پہ ہی خوش ہیں کہ میری ماں اس عمر میں ان غیر مردوں کے گھر میں بٹھائے کہکے لگائے، پھر اس کے بعد ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بیاہ رچا لے۔ میرے دماغ کی شریانیں بالکل پھٹنے کے قریب تھیں، کیونکہ میرے باپ کے کفن کی مٹی بھی ابھی میلی نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا اور اتنی جلدی؟ میں روتا ہی جا رہا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل میں آئی کہ جہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، جہاں کسی کو میں اور مجھے کوئی بھی نظر نہ آئے، لیکن میں کہاں جاؤں؟ ہائے ابا، آپ اتنی جلدی کیوں چلے گئے؟ مجھے اس لمحے ابا شدید یاد آئے۔ اچانک اماں اور میری ممانیں گیٹ سے داخل ہوتی ہوئی نظر آئیں، بڑی خوش لگ رہی تھیں دونوں۔ یہ ممانیں بھی اس کام میں شامل ہو چکی ہیں۔ میں نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور سوچ لیا کہ ابھی اور اسی وقت سارے معاملے کو ایک ہی لمحے میں ختم کر دیتا ہوں، تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہیں پہ اماں اور ممانی بھی آ کر بیٹھ گئیں۔ اماں کو سب مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ مرد، اس کو دیکھنے والی وہ گھٹیا آنکھیں، ہاں جی، تو پھر اب بیٹھے بٹھائے تاریخ بھی فائنل کر لیتے ہیں، اسی مرد نے اماں کی جانب بڑے ہی ارمانوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سب نے جی جی کیوں نہیں کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس ماہ کی 31 تاریخ مبارک ثابت ہوگی، کیونکہ اس دن جمعہ بھی ہے۔ بالکل ٹھیک، ماموں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ بس پھر شہلا سب کا منہ میٹھا کرواؤ، ماموں نے ممانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو جلدی سے کچن کی طرف گئی اور وہاں سے ایک بڑی پلیٹ مٹھائی کی بھر کر لے آئیں۔ ابھی انہوں نے پہلے بندے کے آگے پلیٹ کی تھی کہ میں جلدی سے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے وہ پلیٹ ہاتھ مار کر گرا دی۔ سب مجھے اس جنونی حالت میں دیکھ کر بے حد پریشان ہوئے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اماں میری طرف پلٹ کر آئیں اور منہ پر تھپڑ مارنے لگیں، لیکن میری آنکھوں میں اترے ہوئے خون کو دیکھ کر کچھ قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ بدتمیزی میں کر رہا ہوں یا آپ؟ اس عمر میں شادی رچاتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ ارے ابھی تو میرے باپ کا کفن بھی ویسا ہی ہے اور آپ یہاں؟ میری یہ بات سن کر وہاں موجود تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور اماں نے کچھ لمحے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر کھینچ کر ایک ایسا تھپڑ مارا کہ میرے نیچے گر گیا۔ ارے کیا کہہ رہا ہے؟ میں شادی کر رہی ہوں؟ کس کے ساتھ کر رہی ہوں؟
یہ جو دونوں تیرے سامنے کھڑے ہیں نا، یہ دونوں تیرے ماموں ہیں، جن سے ساری زندگی تمہارے باپ نے مجھے ملنے نہیں دیا۔ یہ دونوں میرے بھائی جن کو دیکھنے کو میری آنکھیں ہی ترس گئی تھیں، اب تیرے باپ کے مرنے پہ یہ دونوں مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اور ان میں سے یہ جو ہے نا، اس نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، جس کو میں اماں کا ہونے والا شوہر سمجھ رہا تھا۔ اماں نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ارے ان دونوں نے آ کر تیرے باپ کا سارا قرض اتارا ہے، وہ قرض جو لے لے کر جوئے میں ہارتا رہا پوری زندگی، تم لوگوں پہ تمہارے باپ کی شخصیت کو کھلنے نہ دیا کہ کہیں تم لوگ اس سے نفرت کرنے نہ لگ جاؤ۔ میرے یہ دونوں بھائی اپنی بیویوں سمیت باہر ہی رہتے ہیں۔ تمہارے باپ کی دشمنی یہ تھی کہ یہ دونوں تمہاری پھوپھیوں سے شادی کریں۔ خدا غرق کرے ایسے لوگوں کو جو پہلے سے شادی شدہ کے گھر اجاڑتے ہیں۔ یہ دونوں پہلے سے شادی شدہ تھے، پھر سوچو کیسے یہ دوسری شادی کرتے۔ بس اسی بات پہ تمہارے باپ نے ساری زندگی میرا بھی جینا حرام کیے رکھا، اور وہ جو قبرستان میں تمہارے باپ کی قبر پر وہ پرچہ چھپا کر رکھ آئی تھی، اسے لکھ کر یہ بتا کر آئی کہ میں آج سے اپنے بھائیوں سے مل رہی ہوں، کوئی اعتراض مت کرنا۔ ہم نے تاریخ طے کی ہے، اس ماہ کی 31 تاریخ، جس میں تیرے باپ کے نام پہ ایک نشہ سینٹر بنا کر دے رہا ہے میرا بھائی، تاکہ کوئی اور عورت میری طرح بھری جوانی میں بیوہ نہ ہو جائے، اور تم کہیں جا کر شرم سے ڈوب مر۔ اماں نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ میرے سارے بہن بھائی اماں کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ مجھے شدید شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن ماموں نے اماں کو سمجھایا کہ یہ بچہ ہے، اسے معاف کر دو۔ میں اماں کے پیروں میں بیٹھ گیا، بڑی غلطی ہوئی مجھ سے، معاف کر دیں۔ بڑی دیر کے بعد کہیں جا کر اماں مانی اور میں ان سے معافیا مانگتا ہوا ان کے سینے میں چھپ گیا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں، مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔